أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكأي من آية، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں، یمرون علیہا، جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، وہم عنہا معرضون، اور یہ ان سے منہ موڑے رہتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان بھی لاتی ہے تو الا وهم مشرکون، اس طرح کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ ناڈر اور بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا ان کو لپیٹ لے. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے. وہم لا یشعرون، جبکہ ان کو پہلے سے کوئی احساس تک بھی نہ ہو. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اور وہ بھی جنہوں نے میری اتباع کی. وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو شرک کرتے رہتے ہیں. آیات دو طرح کی ہیں. ایک طرح کی آیات وہ ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں اور ان کو آیات سمجھتے بھی ہیں، اور ان کا انکار سنگین بھی سمجھتے ہیں. وہ آیات قرآنیہ ہیں. ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیات ہے. یہ آیات قرآنیہ، جن کو آیات تنزیلیہ کہتے ہیں. اسی طرح دوسری طرح کی آیات وہ ہیں جن کو آیات تکوینیہ کہتے ہیں، یا آیات آفاقیہ. آیات آفاقیہ اور انفسیہ، یہ آیات تکوینیہ کی پھیلی ہوئی شکل ہے. تو خلاصہ یہ کہ دو طرح کی آیتیں ہوئی.
ایک وہ آیات تنزیلیہ جو اللہ کے اس قرآن کی شکل میں کم و بیش 6666 آیات کے اوپر مشتمل یہ مصحف، ان آیات قرآنیہ کی طرح میری اور آپ کی ذات میں اور اس بھری ہوئی کائنات میں اللہ کی قدرت کی یہ پھیلی ہوئی نشانیاں، ان کو آیات تکوینیہ کہتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی آنکھ اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے۔ ہمارے یہ اعضاء و جوارے، ہمارا یہ سانس لینا، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن، اس پورے وجود اور جسم کا دیکھنا، بولنا، سمجھنا، محسوس کرنا ایک بڑا جہان ہے جو اس ایک میرے اور آپ کی زندگی میں ہے۔ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کے چلنے والی مشینوں کو سوچیں تو زبان پر بے ساختہ یہ آئے گا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پیدا کرنے والے کی معرفت، اس کی پہچان دل میں چمک اٹھے گی کہ مجھے کیسے بنایا ہے، میں چلتی پھرتی اس کی آیت ہوں، میں چلتا پھرتا اس کی آیات کا مجموعہ ہوں، اس کی قدرت کا میں شاہکار ہوں، اس کی بیسیوں نے سینکڑوں نے ان گنت قدرت کی نشانیوں کا میں مظہر ہوں۔ یہ موٹر سائیکل کہتے ہیں یہ ہونڈا کمپنی کا ہے۔ موٹر سائیکل دیکھتے ہی ان کا ذہن کدھر گیا؟ کدھر گیا؟ آپ ہی بتاؤ، آپ کے پاس ہونڈا سائیکل ہو، کدھر جاتا ہے؟ ہونڈا کا۔ یہ موٹر سائیکل سوزوکی کمپنی کا ہے۔ تو انسان کو دیکھ کے بھی کہیں ذہن جاتا ہے یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ ادھر تو فوراً ہونڈا پہ چلے گئے، یہ ٹویوٹا کمپنی کی ہے۔ ان کے تو ایک ماڈل پہ لاکھوں گاڑیاں نکلتی ہیں، کروڑوں نکلتی ہوں گی۔ وہاں تو فوراً پہچان لیا یہ میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ ان چائنا ہے، یہ میڈ ان کوریا ہے، یہ میڈ ان ویتنام ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہی بنانے والے کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے یہ کس کا بنایا ہوا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے بنانے والے پہ ذہن کیوں نہیں جاتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ تو بنے ہوئے کو دیکھ کر بنائے ہوئے پر توجہ جائے، بنے ہوئے کو دیکھ کر بنائے ہوئے کی قدرت دل و دماغ پہ سوار ہو جائے، کیسا ہے بنانے والا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو میری ذات کے اندر بھی اللہ کی ان گنت آیتیں ہیں، اور یہ جو باہر کی کائنات ہے اس کو عالم اصغر کہتے ہیں، اور باہر کی کائنات کو عالم اکبر کہتے ہیں۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ عالم اصغر، چھوٹا جہان، پورا ایک جہان ہے۔ ہسپتالوں میں جاؤ تو کتنے شعبے ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر، گلے کے ڈاکٹر، دماغ کے ڈاکٹر، ہڈیوں کے ڈاکٹر، دل کے ڈاکٹر، جلد کے، ہر شعبے ہیں، اور ہر شعبے کے میڈیکل کے بڑے سلسلے ہیں،
وہ سب میرے جسم سے متعلق. تو یہ عالم اصغر ہے، اور یہ باہر کی پوری کائنات، یہ زمین و آسمان 14 طبق، یہ کیا ہے؟ عالم اکبر ہے. عالم اصغر اور عالم اکبر یہ دونوں آیات تکوینیہ ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ آیات تکوینیہ. تو یہ آیات تنزیلیہ اور یہ آیات تکوینیہ. اوپر کی آیتوں میں، پچھلی آیتوں میں آیات تنزیلیہ کا بیان تھا. ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن پورے ورلڈ کے لیے، پورے جہان میں بسنے والوں کے لیے، امریکہ اور کینیڈا سے لے کر انڈونیشیا اور آسٹریلیا تک 7 بر اعظموں میں جتنے بسنے والے ہیں سب کے لیے یہ خدائی پیغام ہے. یہ ورلڈ آرڈر ہے جو پورے ورلڈ کے رب کی طرف سے اترا ہے. تو یہ آیات تنزیلیہ کا بیان تھا. اب آج کی ان آیات میں آیات تکوینیہ کا بیان ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، بے ایمان ہیں. یہ بے ایمان ایسے لوگ ہیں کہ نہ تو آیات تنزیلیہ ان پر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور نہ ہی آیات تکوینیہ ان پہ اثر کر رہی ہیں. ظاہر ہے ایمان سے محروم جبھی ہوگا کہ نہ تو آیات تنزیلیہ پہ غور کیا اور نہ آیات تکوینیہ پہ غور کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ایمان سے محروم رہے. ورنہ جو شخص آیات تنزیلیہ یا آیات تکوینیہ پہ غور و تدبر کرے وہ ایمان سے محروم نہیں رہ سکتا. ایمان کا مطلب ہے اس کائنات کے بنانے والے کو جاننا اور اس کو ماننا. تو وہ کیسے رہ سکتا ہے آیات تنزیلیہ کے بعد، آیات تکوینیہ کے بعد ان کے بنانے اتارنے والے کو پہچانے بغیر؟ زمین کو دیکھا تو یہ میڈین جاپان تو نہیں، آسمان کو دیکھا تو یہ ٹویوٹا اور سوزوکی اور ویتنام کا بنایا ہوا تو نہیں. تو جدھر بھی دیکھیں، جہاں دیکھیں، میڈ بائی اللہ. درخت کے ایک ایک پتے کو دیکھیں، پتے کے ایک ایک اس کے اندر جو پائپ لائنیں ہیں باریک، اس کو دیکھیں، تو سب میڈ بائی اللہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے. تو بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اس میں غور کر کے کون ہے جو بنانے والے پہ نظر نہ جائے؟ اسی کی نہیں جائے گی جو غور اور تدبر سے نہیں دیکھ رہا. چنانچہ آپ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر یمرون علیہا، مر یمر، روزانہ ان پر سے ان کا گزر ہوتا ہے. روزانہ ان پر سے گزر ہوتا رہتا ہے، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ ہیں کہ ان سے منہ موڑے ہوئے، سوچتے نہیں. یہ اتنی بڑی چٹان کس نے بنائی؟ اس چٹان کا مٹیریل کہاں سے آیا؟ بلڈنگ کو بنا ہوا دیکھتے ہیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں. یہ برج خلیفہ ہے، دبئی کا یہ برج خلیفہ ہے. کیٹو پہاڑ کو نہیں دیکھتے، نانگا پربت کو نہیں دیکھتے، ماؤنٹ ایوریسٹ کو نہیں دیکھتے. یہ یہ قراقرم کے سلسلے، یہ کوہ ہندوکش کے سلسلے، یہ پھیلی ہوئی زمین، یہ موزن سمندر گہرا 3-3 میل گہرا سمندر. چھوٹا سا برج خلیفہ دیکھا تو ساری دنیا جا رہی ہے ٹکٹ لے کر،
اور یہاں بغیر ٹکٹ ہر جگہ تم اللہ کی قدرت کے شاہکار دیکھ سکتے۔ چنانچہ سورہ کاف میں فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تمہارا کیا خیال ہے یہ اصحاب کہف یہ کوئی زیادہ عجیب چیز ہے؟ ہمیں بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ 309 سال پڑے رہے پھر بھی زندہ، کھائے پیے بغیر پھر بھی زندہ، تو بڑی عجیب چیز لگتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے اور اللہ کی قدرت کی ایک جھلک ہے، لیکن قرآن پاک یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑے عجائبات تو شب و روز تمہارے سامنے ہیں۔ یہ بھی دن تھا، وہ سارا دن اب کہاں چلا گیا، رات آ گئی ہے۔ یہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف کو پہلی دفعہ دیکھیں گے تو ہم بھی بڑے غور وہ کریں گے، لیکن روزانہ دیکھتے رہیں تو پھر ہمیں بھی کوئی اوپرا نہیں لگے گا۔ تو دن رات کے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ بھی یہی طرز عمل ہے کہ چونکہ روزانہ دیکھتے ہیں دن رات کو، صبح و شام کو، تو اس طرف توجہ ہی نہیں، اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان نشانیوں کے ذریعے سے جو اللہ کی معرفت روئیں روئیں میں نقش ہو جاتی وہ نہیں ہو پاتی۔ اللہ کی نشانیوں کے بیچ میں رہ کر بھی اللہ سے غافل ہوتی۔ یہ جو ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح۔ یہ تسبیح ہم کہتے ہیں، تسبیح وہ نہیں ہے، تسبیح تو سبحان اللہ ہے۔ اس کو عربی میں مذکرہ کہتے ہیں، تسبیح کو مذکرہ کہتے ہیں۔ مذکرہ کے معنی یاد دلانے والی، یعنی ذکر اور تسبیح کو یاد دلانے والی۔ ہاتھ میں اگر یہ تسبیح ہوگی تو ذکر یاد دلاتی رہے گی۔ تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے تو پھر یہ ساری کائنات، یہ دن رات زمین و آسمان، یہ مذکر بن جاتی ہے۔ یہ آدمی کے لیے کیا بن جاتی؟ مذکر، اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ ابھی صبح تھی وہ بھی یاد دلا رہی تھی، پھر لمحہ بلمحہ دوپہر، تپتی دوپہر، پھر ڈلتی شام، یہ اللہ کی یاد دلا رہی۔ رات ہو گئی، اللہ کی یاد دلا رہی۔ اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ ان اللہ کی قدرت کے عدلتے بدلتے رنگوں سے بے دیانی نہ ہونے پائے، غفلت اور اعراض نہ ہونے پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے موقع بموقع کی مسنون دعائیں تعلیم فرمائیں۔ ام المومنین سے فرمایا مغرب کے وقت سورج غروب ہو رہا ہے، یہ دعا مانگو، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ اے میرے اللہ، یہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے۔ کس کی رات؟ کس کی رات؟ اللہ کی رات۔ تو نے پیدا کی، تو لا رہا ہے، تیری رات کے آنے کا وقت، اور تیرے دن کے جانے کا وقت ہے، اور تیری بڑائی اور کبریائی کی آوازوں کی بلند ہونے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے اللہ میری مغفرت کرنا۔ رات آئی، آیت لہم اللیل، سورہ یاسین۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ آیت ہے۔ کتنی لمبی آیت ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے، کتنی گھنٹوں کی لمبی آیت، کتنی بڑی آیت ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ہر آیت مذکر بن رہی ہے، اللہ کی یاد دلا رہی ہے۔ تو ان آیتوں کا تقاضا یہ ہوا، لب لباب اور مفہوم یہ ہوا کہ آیات تنزیلیہ ہوں یا آیات تکوینیہ ہو، باہر 2 صورت آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ان دونوں سے
تدبر کے ذریعے سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی ذات و صفات سے تعلق پیدا ہوتا رہنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے لیے شکوہ ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی آسمان و زمین میں آیتیں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ہیں کہ ان سے منہ موڑے ہوئے۔ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر مخلوق کا تأثر دل میں آ جاتا ہے، اور آدمی پہلے تو توحید والا ہوتا نہیں، اور اگر توحید والا ہو بھی تو پھر اس میں شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ان آیات تکوینیہ اور تنزیلیہ سے روح گردانی آدمی کو مشرک بنا کے چھوڑتی، شرک سے یہ بچ نہیں پاتا۔ چنانچہ آگے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے تو اس طرح کہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ شرک بھی ہے۔ چنانچہ کتنی قومیں ہیں جو اللہ کو مانتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کے اندر بھی مبتلا ہے۔ کسی نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی نے اللہ کو روح اور مادے کا پابند بنا لیا، کسی نے تعزیہ پرستی شروع کر دی، کسی نے خبر پرستی اور کسی نے پیر پرستی۔ ایسی ایسی پرستش کی صورتیں ایمان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی معرفت سے روح گردانی کا یہ نتیجہ ہے۔ احبار اور رہبان کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا۔ یہ جو پوپ ہوتا ہے، پوپ دنیا میں ایک پوپ ہوتا ہے، پوری دنیا عیسائیت کا ایک پوپ ہوتا ہے، ویٹیکن سٹی میں اس کا مرکز ہے۔ دنیا میں مختلف شہروں میں اس کے نمائندے ہوتے ہیں۔ یہاں کراچی میں بھی نمائندہ کوئی ہوگا، اس کو بشپ کہتے ہیں، بشپ، اس سے نیچے آرچ بشپ، نیچے کارڈنل، تو یہ کارڈنل، آرچ بشپ، بشپ، اور کرتے کرتے بڑا جو سربراہ وہ پوپ ہے۔ پوپ ان کا امام حاضر ہوتے ہیں، وقت کا امام ہوتے ہیں، اور وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف نبیوں کو معصوم سمجھتے ہیں کہ انبیاء صرف معصوم ہیں اور کوئی معصوم نہیں، محفوظ ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، لیکن وہ اپنے پوپ کو بھی معصوم عن الخطا اور واجب الاطاعت، واجب الاطاعت، یہ میں عربی لفظ استعمال کر رہا ہوں، انگریزی لفظ اس کے ان کے ہاں ہیں، تو واجب الاطاعت ہے۔ ہمارے ہاں واجب الاطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ہر اس کی اطاعت کریں گے جو رسول اللہ کی اتباع میں ہمیں کچھ کہے گا، اور ہر اس کی نافرمانی کریں گے جو رسول اللہ کے خلاف کچھ کہے گا۔ تو اصل واجب الاطاعت رسول اللہ ہوئے۔ علماء فقہا کی ہم بات لیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں، وہ رسول اللہ کے ترجمان ہیں۔ ہمیں دین کا گہرا علم نہیں، ان کو دین کا، شریعت کا گہرا علم ہے، لیکن ان کا ذاتی کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ شرک فی التشریع ہے کہ کسی کو معصوم سمجھنا، کسی کو واجب الاطاعت سمجھنا۔ اسی طرح امام کو معصوم سمجھنا اور امام کو معصوم عن الخطا کے ساتھ واجب الاطاعت، اور اس کو حلال و حرام کا
اختیار مختار سمجھنا، تو یہ احبار اور رہبان پرستی اور ائمہ پرستی، یہ ساری پرستش کی شکلیں وہ ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ چلیں۔ یہ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں کی اکثریت ایمان اللہ پر رکھتی بھی ہے تو اس طور پر کہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں کہ جو مسلمان اسلام کے باوجود شرکیہ کاموں میں ملوث اور مبتلا ہوتے ہیں، جیسے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنا اور اس طرح کے شرکیہ کام کرنا، وہ بھی اس کے عموم میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ سب نتیجہ ہے آیات تنزیلیہ اور آیات تکوینیہ سے روح گردانی کا، یہ سب اس کا نتیجہ۔ اس لیے دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ آیات تنزیلیہ اور آیات تکوینیہ کے اوپر غور و فکر کرو تاکہ تم شرک سے اپنے ایمان کو خالص رکھو۔ اور ایک شرک تو ایسا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے جو اس سے پاک اور بچے ہوئے ہوں گے، جس کا سب سے زیادہ رسول اللہ کو ڈر تھا وہ ریاکاری ہے، نمود و نمائش، لوگوں کو دکھانا، اس کو شرک خفی کا، شرک اصغر۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ ڈر اس شرک کا ہے۔ اب بتائیے کتنی اکثریت ہے جو اس سے بچ پائی ہو۔ یہ محنت کرنا کہ میرے اندر سے شرک جلی اور شرک خفی ہر قسم کے اثرات سے میں پاک ہو کر خالص توحید اور ایمان والا بن جاؤں۔ جس طرح ہمیں دودھ خالص چاہیے، چیزیں خالص ہیں، میرا ایمان اور اللہ کی ذات و صفات پر توحید و موحدانہ عقیدہ یہ بھی کیا ہو، ہر قسم کے شرک جلی اور شرک خفی سے کیا ہو، پاک۔ محنت کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اپنی ذات کو کھنگالتے رہنا اور اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ تعلق تازہ بتازہ کرتے رہنا۔ ایک طرف اللہ کی بھری ہوئی اس کائنات کے اندر غور و تدبر کرنا، ہر دن آتا ہے مجھے اللہ کی معرفت دلاتا ہے، ہر رات آتی ہے اللہ کی معرفت دلاتی ہے۔ کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی صحت مند ہو رہا ہے، کوئی جنازہ اٹھ رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے۔ یہ ہر تغیر، ہر تبدل یہ اللہ کی اس کائنات کے اندر جو حکومت اور سلطنت ہے وہ دکھا رہا ہے کہ فیصلے اس کے چلتے ہیں، ان الحکم الا للہ۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایمان نکھرتا جائے گا اور شرکیہ جراثیم اور شرکیہ اثرات وہ کیا ہوں گے، پاک ہوتے جائیں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب، یہ ذکر، یہ ایسے کوئی رسمی تو نہیں کہ بھئی لا الہ الا اللہ میں لگا دیا، یہ اسی لیے ہے تاکہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگیں تو دل کا زنگ گناہوں کا، شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، اس کے اثرات کا وہ سارا وہ اترے اور دل سونے کی طرح چمک کر کیا ہو، نکھر کر وہ اللہ کی معرفت سے سامنے۔ اور ایک بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی محنت، وہ نماز ہے۔ نماز یہ تو ایسی ہے جو توحید کا بحر بے کنار ہے۔ نماز اس کے اندر اللہ کی توحید اتنی بھری ہوئی ہے، ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک قیام اور رکوع اور سجدے میں۔ یوں کہو کہ نماز کے جوڑ جوڑ میں، انگ انگ میں اللہ کی معرفت کا نور اور اللہ کی توحید سے یہ لبریز ہے۔ بس تھوڑا دھیان کے ساتھ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، کس کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ سبحانک اللہم، یہ تھوڑا دھیان سے ہو تو میرے رونگٹے کھڑے ہوں، یہ کیا کہا، سبحانک اللہم وبحمدک،
یہ واحد وحید عبادت ہے جو استغراقی عبادت ہے، اور کوئی استغراقی عبادت نہیں۔ استغراقی عبادت کا مطلب یہ ہے ایسی کوئی عبادت نہیں جس عبادت کے دوران مخلوق سے تعلق منع ہو۔ ہر عبادت کے ہوتے ہوئے مخلوق سے تعلق ہو سکتا ہے۔ روزہ ہے، حج ہے، طواف ہے، سعی ہے، منا عرفات مزدلفہ ہے، ذکر و تسبیح اور تلاوت ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، جتنی عبادات ہیں ہر عبادات کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ آپ مخلوق سے سلام کلام تعلق ہے۔ ایک عبادت ہے نماز، نماز نماز جو مخلوق سے تعلق کاٹ دیتی ہے، حرام کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کا نام ہی تکبیر ہے، کیا ہے؟ تحریمہ، کیا مطلب؟ حرام کرنے والی تکبیر۔ تو کس کو حرام کیا؟ مخلوق کے تعلق کو حرام کیا۔ یہ استغراقی عبادت۔ ابو جی آئے، السلام علیکم، تو بیٹا نماز میں کہہ سکتا ہے وعلیکم السلام ابو جی؟ سب سے تعلق۔ تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز کی 5 بٹیوں سے مجھے تپا کر گزارا جا رہا ہے۔ اس کے اندر سے شرک کے جراثیم کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں۔ اگر اللہ نہ کرے آج نماز کے ذریعے یہ چیز دور نہ ہوئی اور گھوڑے کے پجاری بنے، گائے کے پجاری بنے، قبروں کے پجاری بنے اور عجیب و غریب پوجا کی شکلیں ہیں، تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، پھر آگے آخرت کی تپش ہے جہنم کی جو ہے وہ شرک کے اثرات کو دور کرے۔ اللہ تو فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے تو اس طور پر کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے باوجود ناڈر اور بے خوف اتنے ہو گئے کہ ان کو اتنا ڈر نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ کی صورت آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ ٹوٹ پڑے اور ان کو پہلے سے احساس بھی نہیں۔ تو ڈرنا چاہیے کہ کسی وقت بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی مہلت کا وقت ختم ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی ذات سے غافل نہ ہوا جائے، مسلسل اپنے کو پاک اور صاف کرتے رہنے کی کوشش ہو۔ کپڑے تو دوسرے دن کے بعد بدلتے ہیں، گھر میں جھاڑو پہنچا تو دوسرے دن ہوگا، آج ہو گیا ہے، لیکن اپنی ذات کا جھاڑو پہنچا، اپنی ذات کی صفائی، اس کی جو ہے وہ طہارت، یہ تو ہر گھڑی ہر لمحہ کی بات۔ دکان پر ہو، مارکیٹ میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، گلی میں ہو، جہاں اور جب ہو، اپنی ذات کے حوالے سے صاف کرتے رہنے کی محنت میں لگا رہے، کہیں سے کوئی گندگی نہ لگے، عقیدے کی گندگی نہ لگے، نظر کی گندگی نہ لگے، زبان کے بولنے کی کوئی گندگی نہ لگے، مسلسل، تاکہ خاتمہ اچھا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا اچھا خاتمہ کر دے۔ سبحانک اللہم اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔